یہ جو گاؤں گاؤں جلسے ہوتے ہیں، یہ گاؤں گاؤں جو کانفرنسیں ہوتی ہیں، یہ جو گاؤں گاؤں محفلیں ہوتی ہیں، آپ لوگ سچائی سے بتائیں، کیا جلسوں کی حالت دیکھ کر دل میں درد نہیں پیدا ہوتا؟ کیا افسوس نہیں ہوتا جلسوں کی حالتیں موجودہ کو دیکھ کر؟ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ کڑھن پیدا ہوتی ہے، اور بعض لوگ اس طرح بغیر تیاری کے مائک پر آ جاتے ہیں کہ وہ اسلام کو فروغ دینے کے بجائے اسلام کو بدنام کر دیتے ہیں۔ ہمارے پاس ہمارے مدرسے کے پرنسپل حضرت مولانا ظہیر عباس صاحب کہتے ہیں کہ میں قرآن پڑھتا رہتا ہوں مسجد میں، جب بات مکمل سمجھ میں آتی ہے تبھی مائک پر جاتا ہوں، کیونکہ وہ امام بھی ہیں۔ تو یہاں جو ائمہ کرام ہیں، میں ان کو پیغام دینا چاہتا ہوں، میں ان کو پیغام دینا چاہتا ہوں کہ آپ کو جو محفل ملتی ہے وہ علامہ مفتی حنیف القادری کو نہیں ملتی ہے۔ ان کو تو شور ہنگامے والا مجمع ملتا ہے، یہ تو ان کا ہنر ہے کہ یہ سب کو سنبھال لیتے ہیں، مگر جو سنجیدہ دماغ اور جو سنجیدہ ماحول اماموں کو ملتا ہے وہ دوسروں کو نصیب نہیں ہوتا۔ مگر ہمارے ائمہ کرتے کیا ہیں کہ جب 11 بجنے والا ہوا تو سوچتے ہیں کشف المحجوم مل جائے، احیاء العلوم مل جائے، فیضان سنت مل جائے، ایک واقعہ مل جائے، کام ہو گیا۔ نہیں، آپ کی ذمہ داری صرف اپنے آپ کو بچا لینا نہیں ہے، اپنے ہنر سے اپنے مقتدیوں کا ایمان بھی بچانا، ان کا عقیدہ بھی بچانا ہے۔ ایک امام کو قوم اس لیے امام نہیں بناتی کہ پہلے تم اللہ اکبر کہو، بعد میں پیچھے سے ہم اللہ اکبر کہیں گے۔ اتنا مقصد امامت کا نہیں ہوتا ہے، امامت کا مقصد ہوتا ہے پورے محلے کے دین اور سنیت کی حفاظت۔ تو جب تک آپ تیاری نہیں کریں گے آپ کیسے ممبر پر آ جاتے ہیں؟ ہم یہ نہیں کہتے کہ آپ کو ہماری قوم نے نوازا ہے، یہ ہماری قوم بغداد تو بھیج دیتی ہے شورائے کرام کو، مگر امام کی تنخواہ نہیں بڑھاتی ہے۔ یہ ہماری قوم کے لوگ ٹور تو کرا دیتے ہیں، ہماری قوم کے لوگ عمرہ تو کرا دیتے ہیں، مگر مدرس کی تنخواہ نہیں بڑھاتے ہیں۔ اے قوم کے لوگوں، اگر تم نے اپنے امام کے ساتھ بخیلی کیا تو گویا تم اپنے ایمان کے ساتھ بخیلی کر رہے ہو۔ تمہارے ایمان کا محافظ ہے تمہارا امام، تمہارے عقیدے کا محافظ ہے تمہارا امام۔ امام کو اتنا غنی کر دو، اتنا غنی کر دو کہ وہ ایک ہفتہ تیاری کرے، اور اتنی اچھی تیاری کرے کہ 20 منٹ کے اندر تمہاری نسلوں کے اندر ایمان اور اسلام کی عظمت کو محفوظ کر دے۔ اگر ہمارے بچوں نے اسلام کو سمجھا ہوتا تو اسلام میں آنے کے بعد پھرنے کی ضرورت کیا ہے؟ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے یہاں جو لوگ بیٹھے ہیں ان کا تعلق مسند سے ہے، ان کا تعلق ممبر سے ہے، ان کا تعلق کرسیوں سے ہے۔ خدا را آپ صرف یہ نہ سمجھو کہ ہم نے مکمل کر دیا اپنا خطاب، ایک دن خدا کے یہاں جواب بھی ہمیں دینا ہوگا۔ جب اللہ پوچھے گا اے شیر محمد برکاتی، میں نے تیرے منہ میں زبان دیا تھا، طلاقت دی تھی، بولنے کی صلاحیت دی تھی، تجھے اعلیٰ دماغ دیا تھا، تفکر و تدبر کی صلاحیت دی تھی، اس نے تو نے کہاں استعمال کیا؟ میں کہوں گا کہ عرس واحدی طیبی میں نے بڑی اچھی تقریر کی تھی، تو اللہ فرمائے گا تیرا مقصد تھا نذرانہ لینا، تیرا مقصد تھا داد و دہش لینا، تیرا مقصد تھا واہ واہی لینا، جا دنیا میں مل گیا، یہاں کوئی حصہ نہیں ہے۔ اللہ اکبر، اللہ ڈرے لوگ اس سے، یہ وقت آنے والا ہے، ڈرے اس سے لوگ، اور ممبروں کے ساتھ انصاف کریں۔ میں کہتا ہوں اسلام وہ مذہب ہے جو شادی میں فضول خرچی بھی نہیں برداشت کرتا تو جلسے میں بھی فضول خرچی برداشت نہیں کرتا۔ ایسا نہیں ہے کہ تم اسلام کو بلیک میل کرو، شادیوں میں فضول خرچی جہاں ناجائز، وہاں میں کہتا ہوں جلسوں میں بھی بیجا فضول خرچی کے لیے تم پکڑے جاؤ گے قیامت کے دن۔ میں کتنے جلسوں میں جاتا ہوں، میں سمجھاتا ہوں کہ 2 لاکھ کا جلسہ آپ کرتے ہو، اس جلسے کو 4 حصوں میں بانٹ کر 50,000 کا جلسہ 4 مرتبہ کرو اپنے گاؤں میں، تمہارے گاؤں میں رنگ آ جائے گا، انقلاب آ جائے گا۔ زندہ باد، زندہ باد۔ یہ 3 لاکھ اور 5 لاکھ کے جلسے کرنے کی ضرورت کیا تھی؟
जहां शादी में बहाना नाजायज, वहां कौम के पैसे को जलसे के नाम पर भी बहाना नाजायज होगा। आप जलसे को सस्ता करो, हल्का करो, नफा बख्श करो, हर्जा कम हो, खर्चा कम हो, नफा ज्यादा हो। हम जितने लोग यहाँ बैठे हैं, हम जाते हैं गांव में, लोग कहते हैं हजरत इस्लाहे मुआशरा पे बात करें, तो उनसे मैं कहता हूं तुम सुधर जाओ, हम सुधर जाए, यही बहुत बड़ा काम हो जाएगा। अगर जलसा कराने वालों की समझ आ जाए कि जरूरत कितनी है जलसे में और किसकी जरूरत है, कब जरूरत है, कैसी जरूरत है, तो मैं समझता हूं बहुत बड़ा काम हो जाएगा। आज इसी को नहीं समझा गया तो अलमिया है कि 20 साल से रबीउन नूर का प्रोग्राम कराने वाली कमेटी ना हुजूर के अब्बा का नाम जानती और ना हुजूर की अम्मी के नाम जानती। ऐसे जाहिल लोग 5 लाख और 4 लाख का जलसा, मैं साहिबे सज्जादा की दुआओं को लेते हुए मैं इस बात का ऐलान करता हूं कि जितने लोग आज यहाँ बैठे, हम लोग कोशिश करें कि जिसके हाथ में जिस जलसे की बाग हो, जिस जलसे की लगाम हो, जिस जलसे की क़ियादत हो, उस जलसे के साथ आप इंसाफ करो, वरना खुदा के यहाँ पकड़े जाओगे।